کاموں کو بنانے کے لیے پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر جو تعلیمات بند ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے۔ تو میں نے چند آیات جو ہے اس وقت منتخب کی ہیں۔ اس میں پہلی آیت یہ ہے کہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جب سور پھونک دیا جائے گا، اور یہ دوسرا سور ہے، جبکہ پہلے سور میں تو قیامت آئے گی، اور دوسرے سور میں پھر سے گویا انسانوں کو زندہ کیا جائے گا۔ اس وقت کا حال بیان کیا گیا کہ جب سور میں پھونک دیا جائے گا تو وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو لوگ اپنی اپنی قبروں سے، یعنی زمین سے اپنے رب کی طرف نکل کر دوڑے چلے جا رہے ہوں گے۔ یہ منظر ہوگا إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، قال کہیں گے یا ویلنا، آئے ہماری کمبختی، ہماری بدبختی، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا، یعنی وہ لگ رہا ہوا کہ ہم سو رہے تھے اور کس نے اٹھا دیا۔ تو اس وقت کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی دن ہے جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا، اپنے نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے اس کا وعدہ کیا تھا، وہی دن آ گیا۔ وصدق المرسلون، اور رسولوں نے بالکل سچ بات کہی تھی۔ وصدق المرسلون ان كانت الا صيحة واحدة، وہ صرف ایک زور کی جھڑکی ہوگی، ایک چیز ہوگی، ایک دھماکہ ہوگا۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور تم سب کے سب رب کائنات کے سامنے حاضر کر دیے جاؤ گے، سارا مجمع اس وقت ہوگا۔ اور پھر فرمایا إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، بلا شبہ اس دن جن کے حق میں جنت کا فیصلہ ہوگا وہ پھلوں اور میووں کے شغل میں مصروف ہیں۔ جنت کے نقشے کو کھینچا گیا ہے جب جن کے حق میں ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، بیویوں کے شوہر، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک، اور وہ اور کی بیویاں آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کر رہے ہوں گے۔ سلام قول من رب الرحیم، رب الرحیم کی طرف سے ان کے لیے سلام آئے گا، سلامتی ہوگی رب الرحیم، یعنی بہت ہی مہربان رب کی طرف سے ان کے لیے سلام آئے گا۔ اور پھر ساتھ ہی کہا گیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ کہ دنیا میں جنہوں نے جرائم کیے تھے، کفر و شرک کیے تھے، بدعات کیے تھے، بڑے بڑے گناہ کیے تھے، ان سے کہا جائے گا تم چھٹ کر کے الگ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اللہ تعالیٰ ڈانٹ کر فرما رہا ہے اس وقت کہ اے آدم کے بچوں، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان کی عبادت مت کرنا؟ اب یہاں سے عبادت کا مطلب بھی صاف سمجھ میں آ گیا ہے کہ بھلے کسی پر لعنت بھیجو لیکن اسی کے کہیں پر، اسی کے اشاروں پر چلو، یعنی اس کی اطاعت کرو، تو یہ بھی شیطان کی عبادت کے لائق ہے۔ تو عبادت کے معنی صرف پوجا اور پرستش نہیں، صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی عبادت نہیں ہے، یہ تو عبادت کی خاص خاص شکلیں اور صورتیں ہیں۔ اصل عبادت یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ رب العزت کی فرما برداری، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق احکام پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز آ جانا، یہ گویا کہ عبادت ہے۔ تو یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیونکہ بے شک وہ تمہارا بھلا ہوا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ کہ صرف میری ہی عبادت کرنا، میں نے کہا نہ تھا تم سے میری ہی عبادت، میری ہی بندگی، پرستش، اطاعت، فرما برداری صرف میری ہی کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی